اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما اصابک من سیئات فمن اللہ وما اصابک من حسنات فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الحمد للہ شاہدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات، آج 10 جون بروز سوموار ہے۔ میں 2024 میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ ما اصابک من حسنات فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک۔ یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 79 ہے، 5واں سپارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 79 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تجھ سے جو نیکی کا کام ہو، تجھے جو بھلائی پہنچے، جو نیکی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھ سے برائی ہو یا تجھے جو برائی پہنچے، یعنی برائی کا مطلب تکلیف نہیں ہے، مصیبت نہیں، یعنی جو تجھ سے برائی کا کام ہو جائے تو وہ تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ یعنی نیکی میں تو مدد اللہ کی ہوتی ہے، نیک کاموں میں اللہ مدد کرتا ہے اور وہ انسان نیک کام کرتا ہے، احسن کام کرتا ہے، عمل احسن کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس میں اللہ اس سے برائی نہیں کراتا بلکہ وہ اپنے نفس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے اور برائی کرتا ہے۔ تو اس آیت کے لفظی معنی یہی ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ایمان کی شرائط بیان کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ و قدر شرہ و خیرہ من اللہ تعالیٰ و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، یعنی یہ خیر و شر دونوں چیزوں کی تقدیر، دونوں چیزیں مقدر کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی بھلائی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر کسی کو کوئی برائی کوئی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ یہ بات اس طرح ہوئی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس وقت کچھ بہت سے لوگ تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اولاد رسول سے محبت رکھنے والے تھے، انہوں نے یہ بار بار لعنت کی برسات شروع کر دی، نفرت کا اظہار کیا قاتلوں سے، قتل کرنے والوں سے، اور قتل کرنے والوں کو جنہوں نے حکم دیا تھا ان حکم کرنے والوں سے، سب پر برابری لعنت کی برسات ہونے لگی، بہت لعنت ملامت کی گئی۔ جب بہت، اور اس کے علاوہ لوگ اٹھے قتل حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے لیے۔ پہلے تو کوفہ سے حضرت سلمان بن سعد خزاعیہ صحابی رسول تھے، وہ اٹھے، ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی جماعت تھی تقریباً 600-700 کی تعداد میں، وہ کربلا معلیٰ قبر حسین پر پہنچے، 3 دن تک روتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ ان کو تائبین کہا جاتا ہے۔ یہ اس 3 دن کے بعد واپس آئے اور کوفہ پر حملہ کر دیا، خود بھی شہید ہو گئے، جتنے کو قتل کر سکے ان کو قتل کیا۔ مگر اس کے 2 سال بعد تقریباً پھر حضرت امیر مختار سکفی اٹھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی اور نعرہ یہ بنایا کہ یا سارت الحسین، اور انہوں نے بھی چن کر قاتلان حسین کو قتل کیا۔ تو اس جو ایک حکومت میں انتشار و بغاوت پیدا ہوئی تھی یا جو لعنت ملامت کی جا رہی تھی،
تو اس کے دفاع کے لیے یہ عقیدہ گھڑا گیا کہ وہ قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، کہ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عباسیہ دور میں جب یونان کا فلسفہ کی کتابیں عرب میں پہنچیں، ان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، تو پھر لوگ اس پر غور کرنے لگے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر فلاسفہ کے دو گروہ اٹھ کھڑے ہوئے، یہ سب سے بڑے گروہ، اور ویسے لوگ تھے جو کہ متکلمین کہلائے، مگر فلاسفہ کے دو گروہ کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا، یعنی معتزلہ ایک گروہ کہلاتا تھا، اور دوسرا گروہ تھا جو کہ اشاعرہ کہلاتا تھا۔ اشاعرہ کے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے خیال میں ان کے پاس بس ضد تھا۔ جو معتزلہ تھے وہ کچھ نہ کچھ دلیل رکھتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معتزلہ اپنے وقت کے دانا لوگ تھے۔ انہوں نے فلسفہ یونانی پر غور کیا اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی، عقول اشر پر بھی اپنی فکر استعمال کی، یعنی اپنی عدل فکر انہوں نے عقول اشر پر دلائل قائم کیے۔ تو یہ گروہ دو اٹھے۔ اشاعرہ کا کم از کم یہ تھا کہ اشاعرہ کا نظریہ تھا کہ نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ ہی توفیق دیتا ہے، جو انسان برائی کرتا ہے اور جو نیکی کرتا ہے اسے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، اسباب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ برائی اور اچھائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس نظریہ کو جو پہلے بنی امیہ میں قائم ہوا تھا اور تقویت ملی، اور اسی نظریہ کے تحت کچھ پھر صوفیاء کا گروہ اٹھا، اور اس کے علاوہ اشاعرہ کا یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ اللہ مالا یطاق تکلیف دیتا ہے، اور تیسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ آدمی نیک ہو اللہ جنت عطا کرے، اللہ کی مرضی ہے جس کو جنت عطا کرے یا جس کو جہنم میں ڈال دے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ کے عدل کے قائل نہ تھے۔ تو یہ تھے وہ اشاعرہ کہلاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے وہ یعنی کہ وہ فلاسفہ اٹھے، اور ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ جز لا یتجزا، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی جز لا یتجزا کا وجود نہیں ہے۔ اور حالانکہ دموکریٹس نے یہ نظریہ یونانی فلسفی نے پیش کیا تھا کہ دنیا چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات پر مشتمل ہے، یہ ذرات موجود تھے، وہ حرکت میں تھے، اس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی۔ یہ دموکریٹس اس کو ایٹم کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ نظریہ چونکہ عرب میں بھی آیا، معتزلہ نے اس نظریہ کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے۔ معتزلہ کا خیال تھا کہ کوئی چیز جتنی بڑی ہو اس کے بڑے ہونے کی ایک حد ہوتی ہے، اور کوئی چیز جتنی چھوٹی ہو اس کے چھوٹے ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے دو نظریات قائم ہو گئے، یعنی دو مکاتب فکر فلسفہ کے قائم ہو گئے، ایک اشاعرہ کا اور دوسرے تھا معتزلہ کا۔ تو یہ مکاتب فکر قائم ہوئے۔ تو وہ جو اشاعرہ تھے ان کو ہی یہ تقویت ملی اشاعرہ کے نظریہ سے، وہ قدر خیر ہی و شر ہی، حالانکہ خیر و شر میں جانب اللہ نہیں ہے۔ اس کو صوفیاء نے اور زیادہ بڑھایا۔ انہوں نے اس صورت میں بڑھایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ منصور حلاج کی۔ منصور حلاج نے ان الحق کا نعرہ کیوں لگایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ منصور حلاج کا یہ خیال تھا کہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، اپنی ذات سے بھی غافل ہوتے ہیں، تو ہم کیوں یعنی بیدار ہو جاتے ہیں؟ تو ہمیں ظاہر بیدار کرنے والی کوئی اور ہستی ہے، ورنہ ہم تو اپنی ذات سے بھی غافل ہوتے ہیں، ہمیں اپنے فعل سے، ہمیں اپنی نیند سے بھی غافل ہوتا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہوتا ہم ہیں، موجود ہیں یا نہیں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ تو پھر جو بیدار ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ کوئی ہستی اور ہے جو ہمیں بیدار کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز بھول جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ یاد آ جاتی ہے۔ جب ہمارے دماغ سے محو ہو گئی تھی وہ چیز
وہ یاد کیوں آئی؟ شاید کوئی اور ہستی ہے جو بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد دلاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی اس کا نظریہ یہ تھا، اور جو کام ہم کرتے ہیں ہم اپنے آپ نہیں کرتے، بلکہ اس کی کرنے کی تحریک بھی ہمارے دل میں دماغ میں اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کو انجام دینے کی قوت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان تو صرف ایک مشین کی طرح ہے، اور اس مشین کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ تھا صوفیہ کا نظریہ، اور یہی نظریہ منصور حلاج کا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ انا الحق۔ انا الحق کا مطلب یہ تھا کہ میرے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے، میرے اندر اللہ نے حلول کر لیا ہے۔ اور یہی نقطۂ نظر صرف عرب تک محدود نہ رہا، بلکہ برصغیر پاک و ہند میں بھی یہی نقطۂ نظر پہنچا۔ میں زیادہ تر تو شعراء کے کلام سے کچھ ثابت نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور ہے جو اپنے آپ کو صوفی شعراء کہلاتے ہیں، جیسے کہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ راجا راجا کر دی میں آپ ہی راجا ہوئی۔ مطلب یہ میں اللہ اللہ کرتا رہا، پھر اللہ میرے اندر حلول کر گیا، اب میں خود ہی اللہ بن گیا۔ تو کیونکہ اس نظریہ کو قوت نہ ملتی، یہ نظریہ وہی عرب میں دفن ہو جاتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ نا آکبت اندیش سبت ابن جوزی نے منصور حلاج کو جب سزائے موت سلا دی، اور اس وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، تو اس کے بعد اس نظریہ کو اور طاقت ملی، کیونکہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کے ساتھ بحث کرنا تھی، اس کو سمجھانا تھا، اس کے نظریے کو سمجھنا تھا، اس کے نظریے کی دلائل سے تردید کرنا تھی، مگر یہ کیا ہوا کہ اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو اس وجہ سے عموماً اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مارا جائے، قتل ہو جائے، تو لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کی ہمدردیاں جب منصور حلاج کے ساتھ ہو گئیں تو اس نظریہ کو تقویت ملی، اور یہ نظریہ پاک و ہند میں بھی پہنچا۔ جیسے کہ بابا بلے شاہ کا کلام میں نے سنا ہے کہ میں راجا راجا کرتی آپ ہی راجا ہوئی، یہ بھی حلول کی علامت ہے۔ اسی طرح اپنا بابا یہ جو ہے نا فرید شیخ، کیا وہ یہ خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے، اس کا بھی یہی نظریہ، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہر رنگ میں بے رنگ نہیں آ رہا، ہر رنگ میں وہ بے رنگ نہیں آ رہا، واہ واہ سونے دا برتارا۔ تو اس کا نظریہ بھی یہی تھا کہ اللہ کے کائنات کی ہر چیز میں اللہ موجود ہے، گویا انسان میں بھی اللہ موجود ہے، تو حلول کرتا ہے اللہ اجسام میں۔ اس کا نظریہ بھی یہی تھا۔ یہ عقیدہ ہما اوست کو اور زیادہ تقویت ملی، اور اس کے علاوہ اسی طرح یعنی کہ یہ عقیدہ پرمان چڑھتا رہا، حتیٰ کہ جیسے کہ ایک شاعر کا ایک شعر ہے، جو شعر تو مجھے پوری طرح نہیں آتا، اس شعر میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہی رانجھا آپ ہی کھیڑے، آپ ہی رانجھا آپ ہی کھیڑے۔ اس کا میرے خیال شاید سلطان باہو کا یہ شعر ہو یا کسی اور کا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ ہی رانجھا یعنی کہ عاشق بھی آپ ہے، اور پھر رکاوٹ بھی محبوب سے ملنے کے لیے آپ ہے۔ تو مقصد وہی ہوا کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو، جو وہ کرانا چاہے بندے سے کراتا ہے، جو چیز نہ کرانا چاہے، ناکام کرنا چاہے، تو آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کو اور زیادہ، مگر اس میں یہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ حلول ہو یا نظریہ ہما اوست، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بالکل قرآن مجید کے خلاف، اور یہ ایک بہت مشرکانہ اور کیا کہیں گے کافرانہ نتیجہ یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ اور اسی طرح قدر خیر و شر ہی تعالی، یہ اسی نظریے کے تحت، یعنی نظریہ پہلے سے جو وضع کیا گیا تھا کربلا کے بعد، وہ بنی امیہ کی حکومت میں، بعد میں فلسفہ یونان آنے سے اس جو فلسفی اٹھے، حالانکہ فلسفہ یونان میں یہ چیزیں نہ تھیں، وہاں تو وہ تو یہ تھا، جو فلسفہ یونان تو یہ تھا کہ ہر معلول کے لیے کسی علت اول کا ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ علت اول معلول سے پہلے ہو۔ تو وہ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، صرف مادہ تھا اور کوئی اس کی کائنات کی علت اول نہیں ہے، وہ اس قسم کی بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے تھے۔
کوئی کہتا تھا کہ انسان پہلے مچھلی تھا، سمندر میں تھا، اور پھر سمندر خشک ہوتا گیا، خشکی ظاہر ہوئی تو انسان خشکی پر اپنے آپ کو رہنے سہنے کے قابل بنا لیا۔ یہ بہرحال ان کے نظریے غلط تھے یا صحیح، میں ان پر بات نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے یہ نظریے ایسے قائم کیے گئے۔ فلسفہ یونان میں یہ اللہ کے اجسام میں حلول کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اب تک بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ مگر یہ جو عرب میں فلسفہ یونان کے کچھ رد میں اٹھے، کچھ تائید میں اٹھے، اور انہوں نے جو فکر کرنا شروع کی، اور ان کے سامنے کوئی اباجد افکار نہ تھے، یعنی فکر کے کوئی اباجد، کوئی پرنسپل اصول نہ تھے، جس کی وجہ سے، اور انہوں نے قرآن مجید کو بھی سامنے نہ رکھا، مگر ایک عقیدت میں گرفتار رہے۔ بس وہ عقیدت کے تحت کسی چیز کو غلط کہتے، کسی چیز کو صحیح کہتے، وہ اسی طرح کہتے رہے۔ تو یہ عقیدہ کہ وقدر خیر و شر رہی اس آیت کے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ آیت اس میں میرے بیان کردہ تمام عقائد، تمام نظریات اور تمام خطبات کے خلاف ہے۔ یعنی آیت یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا عامل فاعل ہے، اپنے فعل کا انسان خود فاعل ہے اور خود مختار ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کی طرف راغب ہو تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، اگر نیکی کی طرف راغب نہ ہو، برائی کی طرف راغب ہو، تو پھر برائی اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھو اب میں اس بات کی تشریح کرتا ہوں، ہاں میرے عزیز کرم فرما، میں اپنے کرم فرماؤں سے نہایت ہی عاجزانہ التجا اور اپیل کروں گا کہ میں اپنے نظریات انٹرنیٹ پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اگر میرے نظریات صحیح ہوں تو آپ تائید فرمائیں، اگر کچھ غلطی ہو تو تردید کے لیے مجھے کچھ دلائل عطا کریں۔ یعنی اپنی تقریروں، اپنی خطبات میں جو آپ دلائل دیں گے وہ بھی میں سن لوں گا، یا میری طرف اپنے خطبات کو سینڈ کر دینا تاکہ میں سن لوں میرے واٹس ایپ نمبر پر، کیونکہ میں ہر اپنے خطبے میں اپنا واٹس ایپ نمبر بتاتا ہوں، اس پر سینڈ کر دینا، مجھ سے تبادلہ خیال کر لینا، یا اپنے نظریات کو سینڈ کر دینا اور میں شاید اس پر بحث کروں، اور اس طرح ہمارا، کیونکہ اگر ہمارے نظریات میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ہے، یہ بات کس طرح ہے؟ اب دیکھنا اس چیز کو ہے کہ اگر انسان اپنے فعل میں مختار ہے تو نیکی بھی کرتا ہے تو اس میں بھی انسان کا اپنا اختیار ہے، اگر برائی کرے تو انسان کا اپنا اختیار، مگر یہ چیز کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ہے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اس کا کیا مطلب؟ کہ نیکی ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر برائی ہو جائے تو وہ اے انسان وہ تیری طرف سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو میں بیان کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے، نیکی بے شک اللہ کی طرف سے، وہ اس طرح ہے کہ انسان کے اذہان میں، کل بھی میں نے جو بیان کیا تھا اس بیانات کی روح سے میرا مطلب یہ تھا کل کے بیانات میں کہ انسان کے ذہن میں جوڑے جوڑے ہیں، یعنی انسان کے ذہنی اعمال بھی جوڑے، کیونکہ قرآن مجید کی کل میں نے ایک سورت پڑھی، آیت پڑھی تھی سورت یاسین کی آیت نمبر 36 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ تو میں نے اس سے پہلے ایک خطبہ دیا تھا، کال کے خطبے سے پہلے، اس میں نے انسان کی مادیات کے متعلق ذکر کیا تھا کہ انسان کے اندر طب قدیم کے مطابق خون کے 4 اخلاق اور 4 علامات کا مجسمہ ہے، انسان مجسمہ ہے 4 اخلاق سے، یعنی اس کے جسم میں 4 اخلاق ہیں اور 4 علامات، ان اخلاق و علامات میں اگر کمی بیشی ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ علامات تو یہ ہے کہ گرمی ہے تو اس کے برعکس سردی، اگر تری ہے تو اس کے برعکس خشکی، یہ جو اللہ نے فرمایا جوڑے جوڑے، میں کل کے مضمون کا مختصر خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے کو مراد یہ ہے کہ جوڑے ایک دوسرے کے موافق نہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں۔ تو ان متضاد جوڑوں میں جب اپنے اپنے مقام پر رہ کر، اپنے اپنے ظرف میں رہ کر یہ ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں تو پھر ماحول معتدل ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو اگر یہ آپس میں مرکب نہیں ہوتے، اگر یہ مرکب ہو جائیں تو دو ضدین میں سے، یعنی دو متضاد جوڑوں میں سے، دو متضاد میں سے ایک بھی باقی نہیں بچتا، وہ سب کے سب اپنی حیت کھو دیتے ہیں، ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے۔ تو یہ ہے کلیت، یہ سائنس کی صورت میں مشاہدات و تجربات سے ثابت ہے۔ اور جوڑے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ خون ہے تو یہ چار اخلاق جو ہیں، خون ہے، یہ خون گرم تر ہے، اب اس کے برعکس جو چیز سرد اور خشک ہوگی وہ خون کے برعکس ہوگی، تو سودا سرد خشک ہے، تو گویا خون اور سودا کا ایک جوڑا متضاد جوڑا ہوا جو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اور صفرا چونکہ گرم خشک ہے اور جو چیز سرد تر ہوگی تو وہ صفرا کا متضاد جوڑا ہوگا، تو اس لیے صفرا جو گرم خشک ہے تو بلغم سرد تر ہے، تو گویا صفرا اور بلغم اور سودا اور خون یہ دو متضاد جوڑے ہوئے۔ اور اسی طرح گرمی اور سردی، تری اور خشکی، تو یہ چار اخلاق جن کو اخلاق اربع کہتے ہیں، اور چار وہ جو ہیں۔ اور یہ ہے، ایک میں عرض کروں کہ ایک بات سن لیں بھائی، اگر میری بات کہیں غلط ہو خدا کے لیے مجھے آگاہ کر دینا، تو وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا بلکہ یہ ایک فلسفہ کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز کائنات کی جو چیز بھی ہو وہ اپنی پیمائش کے لحاظ سے اقطار ثلاثہ رکھتی ہے، یعنی اس کے تین قطر ہوتے ہیں، ایک قطر وہ لمبائی، دوسرا چوڑائی، اور تیسرا اونچائی سمجھو یا گہرائی سمجھو یا موٹائی سمجھو، وہ تیسرا، یعنی کہ کوئی چیز گہرا کنواں ہے، کنویں کی طرح گہری چیز ہے تو ہم اس کی لمبائی چوڑائی دیکھیں گے اور اس کی گہرائی دیکھیں گے، اگر کوئی اونچی چیز بنائی گئی ہے تو ہم اس کی لمبائی چوڑائی دیکھیں گے اور اس کی اونچائی دیکھیں گے۔ اور ہم ایک کتاب کو لیتے ہیں تو کتاب میں ہم جو چیز دیکھیں گے کہ کتاب کی لمبائی کیا ہے، کتاب کی چوڑائی کیا ہے اور کتاب کی ضخامت کیا ہے، تو یہ تین قطر ہوئے۔ جب یہ تینوں قطر برابر ہو جائیں جس چیز کے، وہ چیز گول ہو جاتی ہے، وہ چیز گول ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک کلیہ ہے کہ ہر شے تین قطر رکھتی ہے، جس طرح ہر شے تین قطر رکھتی ہے اسی طرح تمام جتنے ہی مؤثر ہیں، اثر کرنے والے کوئی اجزاء ہیں جو اثر رکھتے ہیں، جیسے کہ گرمی ہے یا کوئی چیز گرم ہے تو اس کے بھی تین، یا کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کا جو ہے درجہ ابتدا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح درجہ ابتدا سے اوپر درجہ اوسط میں آتی ہے اور پھر ارتقائی صورت اختیار کرتے ہوئے درجہ انتہا تک، یعنی عروج تک پہنچتی ہے، درجہ عروج تک، پھر اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو درجہ عروج سے پھر جب زوال ہوتا ہے تو درجہ اوسط گویا درجہ زوال کا درجہ اوسط اور درجہ عروج کا درجہ اوسط یہ برابر ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح ابتدا تھی اسی طرح انتہا کے وقت بھی ان کا اثر برابر رہتا ہے۔ تو کوئی چیز جتنی زیادہ کثیر ہو، اگر ایک مقدار معین تک ہر چیز فائدہ مند ہے، اگر اس چیز کی کثرت ہو جائے تو وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک مقدار، ہر چیز ایک مقدار مقرر تک تو فائدہ مند ہے، اگر اس مقدار مقررہ سے زیادہ استعمال کی جائے یا زیادہ وہ چیز ہو جائے تو پھر وہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز کم سے کم مقدار، یعنی کہ اوسط درجہ اعتدال سے بہت کم ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا۔ ہاں البتہ ایک نقصان دہ چیز اگر بہت قلیل مقدار میں استعمال کی جائے تو وہ بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اگر ایک فائدہ مند چیز کثیر تعداد میں مقدار میں استعمال کی جائے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی کثرت سے ایک فائدہ مند چیز کی جب کثرت ہو جاتی ہے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔
تو اور اس چیز کے چونکہ اثر کے اسی طرح 3 مدارج ہوتے ہیں، جس طرح کے کسی چیز کے اقطار ثلاثہ ہوتے ہیں تو اس کے بھی مقصد 3 مدارج ثلاثہ ہوتے ہیں کسی اثر کے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اب ہم آیت کی تشریح کی طرف آتے ہیں، ما اصابک من حسنات فمن اللہ، اگر اللہ کی طرف اگر کوئی تجھے بھلائی پہنچے تو اسے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے، کوئی اچھائی ہو جائے، کوئی نیکی ہو جائے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئات فمن نفسک، اگر کوئی برائی ہو جائے تو وہ تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے، جب میں نے کہا تھا نا، میں وہ مادی یعنی کہ اخلاق اور مادی جو متضاد تھے ان کی طرف چلا گیا، اور میں اب آتا ہوں اذہان کے، ذہن کے، یعنی کہ ذہنی جو جوڑے ہمارے ہیں متضاد، وہ کیا ہیں؟ جس طرح کہ ہمارے دل میں غصہ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں جذبہ رحم بھی یا جذبہ محبت بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں جذبہ محبت ہو تو وہاں پر نفرت بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح مختلف طور پر مختلف جوڑے ہوتے ہیں۔ جہاں پر جذبہ جنس ہوتا ہے وہاں پر یعنی کہ شرم و حیا کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو جذبے ہیں جہاں پر ہمارے اندر شدت یا شجاعت ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے اندر خوف بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اسی طرح ذہن میں بھی ذہنی اعمال بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللہ کا یہ فرمان پورا ہو گیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، جو کچھ بھی زمین پیدا کرتی ہے اور خود ان کے نفسوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ تو یہ، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ مما لا یعلمون، اور کچھ ایسے ہیں جو وہ جانتے نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت تک دنیا، یہ لوگ انسان تجربات کرتے رہیں، مشاہدات کرتے رہیں، مگر اور فکر و افکار بھی کرتے رہیں، اس کے باوجود یہ تمام جوڑوں کو معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی اگر تمام جوڑوں کو انہوں نے معلوم کر لیا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک قرآن کا یہ فرمان جھوٹا ہو جائے گا کہ کچھ کو یہ نہیں جانتے۔ یہ قیامت تک مشاہدات اور تجربات لوگ کرتے رہیں، مگر یہ ایسے ہی کچھ جوڑوں سے غافل رہیں گے جن کا ان کو علم نہیں ہوگا۔ تو سائنس بھی اور ہر علم اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے۔ تو انسان جو ہے، میں متقدمین انسان کے متعلق، پہلے جو متقدمین فلاسفہ تھے انہوں نے یہ تعریف کی تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والا حیوان ہے، مگر معاصرین یعنی پھر اس کے بعد آج کے ماضی قریب کے لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم جب انسان کو حیوان ناطق کہتے تو گونگے اس تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے انسان کو حیوان عاقل کہا۔ مگر میں نے جب اس تشریح کو دیکھا، اس تعریف کو، میں نے سوچا انسان کی یہ تعریف بھی غلط ہے، کیونکہ حیوانات بھی عقل رکھتے ہیں اپنی فطرت کے مطابق، ہر حیوان اپنی اپنی عقل رکھتا ہے، اپنی گزران اپنی فطرت کے مطابق عقل رکھتا ہے۔ ایک چیونٹی کو دیکھتے ہیں کہ چیونٹی ہے کہ وہ یعنی کہ وہ جب اپنا بل بناتی ہے تو جس زمین پر بل بناتی ہے اس زمین میں سے سب سے زیادہ جو بلند جگہ ہو وہاں پر اپنا بل بناتی ہے، تاکہ زمین میں اگر پانی ہے تو اس کے بل میں داخل نہ ہو جائے، اور پھر اپنے بل کے اندر ایک بند باندھتی ہے تاکہ بارش کا پانی بھی بل کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ بل کے 3 پورشن، 3 حصے بناتی ہے، ایک اوپر، دوسرا اس کے نیچے، تیسرا اس کے نیچے۔ جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں شاہ یعنی ملکہ رہتی ہے، اور جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے وہاں پر وہ خوراک جمع کرتے ہیں، اور جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہاں پر مزدور وغیرہ وہ رہتے ہیں۔ تو خوراک جو ہے دیکھیں نا، یہ 3 پورشن بنانے کے بعد خوراک کا دلیا بنا کر رکھتی ہے تاکہ نمی پہنچنے سے اس کی خوراک خراب نہ ہو جائے، اور دور دراز سے وہ اپنے لیے دانہ تلاش کر کے اپنے بل میں لاتی ہے، اور ایک دوسرے کو راستے میں بھی اپنا وزن تبدیل کرتا ہے، یعنی ایک ادھر سے دانہ لے کر آ رہی ہوتی ہے چونٹی، پھر واپس جو بل سے واپس جا رہی ہوتی ہے وہ راستے میں اسی کو اپنا دانہ دے کر وہ واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ایسا بھی کرتے ہیں
تو عقل تو علم میں بھی ہے، عقل اس میں عقل تو ہے، یہ شعور تو ہے کہ وہ اپنی خوراک کو دلیا بنا کر رکھتی ہے، اونچے مقام پر بیل بناتی ہے، دبر سے خور سلاتی ہے، اس کو جمع کرتی ہے ہر موسم میں، یہ سب عقل تو اس میں بھی ہے۔ وہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کو پالتی ہے، اور اوپر والے حصے میں مزدور و پہرے دار رہتے ہیں کہ کوئی نقصان دہ کیڑا وغیرہ اس کے بیل میں داخل ہو تو وہ مزدور جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ نقصان تو یعنی عقل تو وہ بھی رکھتی ہے، تو اس لیے حیوان بھی عقل رکھتے ہیں اور ہر چیز عقل رکھتی ہے۔ تو میں کبھی مرغی کو دیکھے جو انڈوں پر بیٹھی ہوتی ہے، جو انڈا اس کے نیچے نہیں ہوتا اپنی چونچ سے اس کو اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتی ہے، تو عقل تو وہ بھی رکھتی ہے۔ تو عقل انسان کو یہ کہنا کہ انسان حیوان عاقل ہے، یہ تعریف انسان کی مکمل تعریف نہیں ہے۔ جو متقدمین و معاصرین کی تعریف کو چھوڑ کر جو تعریف میں نے انسان کی ہے وہ یہ ہے، فلاسفہ بھی میری اس بات کو سنیں کہ انسان حیوان مفکر و متعلم ہے، یعنی انسان سوچتا بھی ہے، کیونکہ حیوانات عقل رکھتے ہیں مگر وہ عقل فطری کے مطابق اپنی جبلت کے مطابق عمل کرتے ہیں، مگر انسان جو ہے فطرت سے بڑھ کر، یہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ سوچتا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتا بھی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نیکی، اب کیونکہ انسانیت کی بات آ گئی تو انسانیت کے میں یہ ذہن کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ میں کیا تقسیم کرتا ہوں، اللہ نے بھی ایسا تقسیم کیا ہے، ویسے ذہن کے شاید زیادہ حصے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس معاملے میں جو میں خطبہ دے رہا ہوں اس کے تحت ذہن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، انسانی ذہن کو۔ ایک حصہ تو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس امارہ، اور دوسرا ہے نفس لوامہ۔ تو جو نفس امارہ ہے اسے روح انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں، روح حیوانیت۔ نفس امارہ جو ہے وہ یہ ایک فطرت حیوانی ہے، روح حیوانی ہے، اور جو نفس لوامہ ہے یہ روح انسانی ہے۔ تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ عموماً برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے یہ نیکی کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نفس امارہ یہ تو ایک حیوانیت ہے، یعنی ایک فطرت، حیوان کی فطرت بھی ایسی ہے جس میں کہ تحفظ جان بھی ہے اور پرورش بچگان بھی ہے، اور اپنے زوج سے مل کر رہنا، اور یعنی اپنی مادہ سے مل کر رہنا، اور یہ سب کچھ فطرت حیوانی میں ہے۔ اور اچھی غذا، اچھا لباس، خوبصورت مکان، اچھی سواری، یہ سب نفس امارہ کی پیداوار ہیں۔ تو نفس امارہ جس شخص میں، اب یہ بات یہ ہے کہ کیونکہ نفس امارہ اور نفس لوامہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہی بات ومن انفسہم، یعنی ان کے نفسوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ میں یہ کل والی آیت کی تشریح کر رہا ہوں، آج جو میں نے آیت پڑھی ہے تو یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، تو یعنی اس خطبات میں آتی ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ تو برائی کی تلقین کرتا ہے، یہ نفس امارہ کہتا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر، جس طرح بھی ہو، اس میں حلال اور حرام و حدود کا خیال نفس امارہ نہیں کرتا۔ اور نفس امارہ کہتا ہے کہ بہت سا روپیہ ہو، بہت اچھا کاروبار ہو، مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں سکون سے بیٹھا رہوں، کام نوکر چاکر کریں، میری بہترین قسم کی سواری ہو، میرا عالی شان ایک کوئی بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اور میری خوبصورت بیوی ہو، ایک سے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہوں، اور میرے بچے بالکل فارغ البال ہوں، نکمے ہوں، کوئی کام نہ کریں، عیش کریں۔ تو اس طرح یہ ہے نفس امارہ۔ دوسرا نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا نفس امارہ کو کم کرتا ہے، نفس امارہ نفس لوامہ کو کم کرتا ہے، اس کے اثر کو، اور نفس لوامہ نفس امارہ کے اثر کو کم کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد دو، یعنی کہ انسان کے اذہان کے دو حصے ہیں، ذہن کے دو حصے ہیں۔ تو جو نفس امارہ ہے کیونکہ یہ فطرت میں ہے، حیوانیت سے، حیوانیت ہے، فطری طور پر ہے، انسان چاہتا ہے میری تحفظ جان ہو، میں عیش و عشرت، اچھی غذا، خوبصورت مکان، یہ انسان کی فطری خواہشات ہیں، یہ فطری حیوانی خواہشات ہیں۔ اور جو نفس لوامہ ہے
یہ نفس لوامہ کچھ تھوڑی سی رمق اس کی فطری ہے. جیسے کہ ہم کسی شخص پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو ہمیں اس پر رحم آئے گا، اور اسی طرح ہم اگر کسی کو ناحق کسی سے لڑتا ہوا دیکھیں تو ناحق لڑنے والے پر ہمیں غصہ بھی آئے گا. تو اسی طرح ہمارے اندر گویا کہ ایک نفس لوامہ کا جز رحم بھی ہے، نفس لوامہ کا جز جو ہے ہمارے اندر عدل بھی ہے، نفس لوامہ کا جز ہمارے اندر حیا بھی ہے. یہ فطری طور پر یہ خواص بھی موجود ہیں، مگر یہ بہت مدھم طور پر رہتے ہیں، اور ان کو تقویت ملتی ہے اس چیز سے. یا تو تربیت ایسی کی جائے شروع سے، اگر تربیت بھی ایسی نہ ہو تو پھر کم از کم انسان کو مفکر اور سوچے، اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا، احادیث رسول اور سیرت رسول مقبول کا مطالعہ کرنا، ان کے معصومین کی زندگی کے مطالعہ کرنا، اور اسی طرح موت کو یاد کرنا، قیامت کو یاد کرنا، اپنے حساب کتاب کو یاد کرنا، جہنم کا تصور کرنا. یہ چیز ہے جو نفس لوامہ کو تقویت دیتی ہیں. نفس لوامہ ایک مدھم سی لو ہوتی ہے. نفس امارہ تو جوبن پر شروع سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی جسمانی مادی ساخت کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق مادی ساخت کے. اسی نفس امارہ کا تعلق انسان کی مادی ساخت سے ہے. یعنی انسان جس طرح مٹی پانی مواد کا بنا ہوا ہے، تو نفس امارہ بھی اسی طرح اسی کی پیداوار ہے. مگر جہاں تک نفس لوامہ ہے، یہ حکمت کی، فکر کی، اعلیٰ تربیت کی پیداوار ہے. تو اس لیے نفس امارہ کی پہلے جو تحریک ہوتی ہے بہت مدھم ہوتی ہے، اس کی حرکت، اس کی موجودگی کا احساس بہت کم ہوتا ہے، مگر کسی ایک وقت پر اس کا احساس ہوتا ہے. جیسے کہ جذبہ ترحم اس وقت بیدار ہوتا ہے، جذبہ ترحم یعنی رحم اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہم کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، اور اسی طرح ہمارے اندر عدل کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہم کسی کو کے ساتھ زیادتی دیکھیں، تو ہمارے اندر جذبہ عدل بھی. حالانکہ نفس امارہ کے جذبات ویسے محرک ہیں، اندرونی محرک کے طور پر متحرک رہتے ہیں، مگر اندرونی محرک کے علاوہ ان کے لیے بیرونی محرکات بھی ہیں. اور نفس لوامہ کے لیے بیرونی محرکات وہی اچھی تربیت اور نصیحت اور اچھی فکر ہی ہے. اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کوئی برائی سے بچ جاتا ہے، انسان کی فطرت تو طبعی طور پر مائل ہے، نفس امارہ اس کی مادی ساخت کے ساتھ ہے، وہ تو مائل ہے. اور زیادہ تر یہ اس کا جو بہترین بہت بڑا محرک ہے، بہت بڑا سبب ہے، وہ جذبہ جنس بھی ہے. کیونکہ انسان جو کوئی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش صنف مخالف کو زیادہ سکون دینے کی ہوتی ہے. یعنی اپنی ذات سے بھی زیادہ وہ صنف مخالف کے لیے سکون چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، اس کو راحت ملے، تو وہ خوش رہے. تو یہ انسان تو معلوم ہو، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا گھر ہو تو میری بیوی اچھے گھر میں بیٹھے، میری بیوی اچھی سواری پر سوار ہو. یعنی اس کے صنف مخالف کو کی وجہ سے یہ نفس امارہ اس کا محرک ہے، یہ جذبہ جنس ہے. وہ کوئی شاید میری اس بات پر یقین نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے تجربات اور مشاہدات پر غور کرے. تو ایسا ہی ہے. تو نفس امارہ کا محرک یہ سب سے بڑا محرک ہے جذبہ جنس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مگر کیونکہ بہت کم وقت کی وجہ سے کلام پاک ہر شخص پڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ وَمِنَ النَّاسِ شَهَابَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنَانِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ. یہ ہے کلام پاک میں آیات ہے. تو ایسے آیات اور بھی ہیں نفس امارہ اور نفس لوامہ کے متعلق بھی ہے. تو اب میری یہ آواز ذرا خراب ہو رہی ہے تو میں زیادہ دیر تک تقریر نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے
میں یہ کہتا ہوں کہ اب چونکہ نفس لوامہ جو انسان کو برائی سے روکتا ہے اور نیکی کی ترغیب دیتا ہے، تو وہ نفس لوامہ وہ پیداوار ہے فکر کی، سوچ کی، تربیت کی، نصیحت کی پیداوار ہے، اور اس سے اس کو قوت ملتی ہے، گویا یہ نفس لوامہ کی غذا ہیں یہ چیزیں۔ تو پھر جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا فرمائے گا تو اتنا ہی اس کا نفس لوامہ مضبوط ہوگا، اور جتنا نفس لوامہ مضبوط ہوگا اتنی نفس امارہ کمزور ہوگا، تو جتنا نفس امارہ کمزور ہوگا اتنا وہ برائی سے بچے گا، نیکی کرے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تجھ سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو میرے دیے ہوئے نفس لوامہ جس کو میں نے تقویت دی ہے، جس کو میں نے حکمت عطا کی ہے، جس کو میں نے قوت فکریہ عطا کیا ہے، جس کو میں نے نصیحت کر کے، موت کا خوف دلا کر، جہنم کا خوف دلا کر، میزان کا خوف دلا کر، جس کو میں نے پالا ہے، موٹا کیا ہے تیرا نفس لوامہ، وہ موٹا ہو گیا، پل گیا، طاقتور ہو گیا، اس کو قوت حاصل ہوئی، وہ نفس امارہ پر غالب آیا، تو یہ میری طرف سے ہے، کیونکہ تو فطری طور پر صرف جذبہ حیوانیت رکھتا تھا، تو یہ میری طرف سے ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف توجہ نہ کرے اور انسان اپنی موت کو یاد نہ کرے اور آخرت کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کو انسان یاد نہ کرے، جہنم کی آگ کا خوف انسان نہ کرے، تو پھر اس کا نفس امارہ ہی طاقت میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کی مدد نہیں کرتا جو اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہی نہ چاہے، اپنی فکر رسا سے کچھ سوچے ہی نہیں اور حکمت حاصل ہی نہ کرے، نہ اپنی موت سے نصیحت حاصل کرے، نہ قرآن سے نصیحت حاصل کرے، نہ مقاصد عمل پر غور کرے، اور صرف اپنی لسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے، اس کا نفس امارہ کمزور نہیں بلکہ بالکل مر جائے گا۔ انسان بار بار برائی کرنے سے اس میں برائی کی حرمت کا احساس ختم ہو جائے گا، تو اس لیے انسان مکمل ایک ظالم، ایک درندہ بن کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کوئی نیکی کی ہے تو تیرے نفس لوامہ کو طاقت تو میں نے دی ہے، نصیحت تو میں نے دی ہے، حکمت تو میں نے کی ہے، جو حکمت تو تجھے میں نے عطا کی ہے، اور تجھے برائی سے نفرت تو میں نے دلائی ہے، تیرے نفس لوامہ کو طاقتور تو میں نے بنایا ہے، قوت تو میں نے دی ہے، اور وہ تیرے نفس امارہ پر غالب آیا، تو نے نیکی کی ہے، تو یہ نیکی میری طرف سے ہے، اور جو برائی کی ہے تو نے تو وہ تیرے نفس امارہ، تیری حیوانیت کی وجہ سے ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا اب میں نے جو ذہن کے متعلق بیان کرنا تھا میری طرف سے یہ بیان مکمل ہوا۔ میں اپنے کرم فرماؤں سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے کرم فرما میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے محترم، اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناپسند گزرے تو آپ میری اصلاح کریں، غصہ کرنے کی بجائے میری اصلاح کریں۔ میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔